ما شاء الله لولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظما في أركانه وهات بكل شيء علما وقهر في جميع خلقه بقدرته وبرهانه. حميدا لم يزل محمودا لا يزال مجيدا لا يزول مبدع الخلق ومعيد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وحجج الله على الخلق أجمعين. والسلام أحمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى وسيله ووزيره أمير المؤمنين والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة الحق راس أبيها والسيدة سبطين الحسن والحسين لا سيما على الحق الجديد والدرعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه وظهوره وجعلنا من المناقين وأعضاء الحسين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال فاطمة الزهراء سلام الله عليها: يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة. صلوات اس طرح پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کی طبیعت چاہے. عزیزان محترم، خاتون جنت، خاتون محشر کہ ایام شہادت کے عنوان سے یہ مجلس جاری و ساری ہے، جس کی دوسری گفتگو عنوان مجالس امتیازات جناب خاتون جنت، اہمیت خاصہ، مقام و رتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لوگ مجتہدین کے پاس جاتے تھے کہ گھر کا تالا نہیں کھل رہا ہے، جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتائیے. میں نے کہا موسیٰ کی ماں کو کہاں تلاش کر رہے ہو، شہزادی کا نام لو، اچھے اچھے مقدر کھل جائیں گے.
تو مومنین کی زبان نہ کھلے گی، ان کے مقدر کی بات ہے۔ خاتون جنت کے نام پر تو دل کشادہ ہو جاتے ہیں، زبان باں ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دریا میں بھی راستہ پیدا کر سکتا ہے، پہاڑوں میں راستہ پیدا کر سکتا ہے، اپنی منزل، اپنی وقار، اپنی رفعت کو حاصل کر سکتا ہے لفظ صرف فاطمہ سے۔ آج وقت ہوتا اور صرف لفظ فاطمہ پہ گفتگو ہوتی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارشات کیے تھے وہ تقریباً ایک عشرے کا مواد تھا، 11 امتیازات بتائے، جس امتیازات پر ایک ایک مجلس ہو ہی سکتی ہے مجھ جیسے طالب علم کی، لیکن میں نے وقت آپ کا ضائع نہیں کیا، سمیٹ کے ایک خزانہ آپ کے حوالے کر دیا کہ اس کے بعد آپ اسے سرچ کریے، دیکھیے، گہرائیوں میں جائیے کہ ساری کائنات کا محور اور مرکز سیدہ کیوں ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انبیاء، مرسلین، اولی العلم، پیغمبر، ائمہ معصومین، اچھے، نیک، صالح، جتنے بھی کائنات میں نیک ہستیاں ہیں سب جنت کے ہیں، سیدہ جنت سے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ایسے گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو دوریاں بھی اچھی نہیں لگتی کہ اتنے ممبر سے ڈرے ہوئے قریب قریب محمد والے محمد سلوات۔ عزیزان محترم، جتنی بھی کائنات میں، تھوڑی جلدی متوجہ ہو جائیے، کائنات میں جتنی بھی عظیم شخصیتیں ہیں، آپ ان کی، یعنی امام مظلوم کربلا کی زیارت میں آپ پڑھ لیجئے۔ میں بغیر تمہید کے بات شروع کروں جہاں سے کل چھوڑا تھا۔ عزیزان محترم، اسلاب السامخہ اور نسل المطہرہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے کہ آپ کی نسل مطہر ہے، اسلاب طاہر میں ہے، یعنی حسین جیسی عظیم شخصیت نسلوں سے آتی ہے، سوائے سیدہ کے وہ کسی نسل میں نہیں آئی ہیں۔ انہیں لینا ہوا تو رسول کو وہاں جانا پڑا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، لہذا خاتون جنت کی زیارت میں نسل مطہر یا انساب مطہرہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ سب جنت کے ہیں، یہ جنت سے ہے۔ اگر یہ لفظ کو پہچان سکتے ہیں میرے عزیزو، یہ جنت سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خاتون جنت ہیں اور خاتون محشر ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی بڑی ہستی مردوں میں وہ جنت کے مرد نہیں ہیں۔ آپ کے فیور کی بات کریں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مرد کتنا بھی عالی ہو جائے، محشر کا رجل المحشر نہیں کہا جائے گا، رجل الجنہ نہیں کہا گیا ہے، سوائے ایک امتیاز جسے سیدہ کہتے ہیں، وہ خاتون محشر بھی ہیں اور خاتون جنت بھی ہیں۔ اس لیے کہ سب کی تمنا جنت جانے کی ہے، تو اس بزم میں، اس فرش پر، اس مجلس میں آپ تشریف فرما ہے جو آپ کو معراج پہنچاتی ہیں، جنت میں لے کے جاتی ہیں۔ اس فرشتے سے مست ہو تو جائیے، امام زمان سے نیت تو کر کے آئیے کہ ہم اس امام سے ملنے جا رہے ہیں جس کی دادی کی مجلس ہے۔ یہ بہت بہترین ملاقات کی جگہ ہے، مقدر بنانے اور سنوارنے کا مقام ہے، سیدہ کے در پہ آنے کا ایک بہترین واسطہ ہے۔ میرے عزیزو، میں رکوں گا نہیں اور نہ واقعہ پڑھوں گا اور نہ کرامات پڑھوں گا، ورنہ ایک واقعے میں پوری مجلس تو سمیٹی جا سکتی ہے، اور ماشاءاللہ اسے بڑی خوب اچھی مجلس لوگ کہتے بھی ہیں، لیکن جہاں زیادہ دے دیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ چہرے آشنا ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، لہذا بغیر توجہ کے اگر اسے آپ سن لیں گے تب بھی آپ آمادہ ہو جائیں گے کہ خاتون جنت وہ مقام و رتبہ رکھتی ہیں کہ جو جنت سے ہیں۔ میں بار بار کیوں اسے تکرار کر رہا ہوں میرے عزیزو، جنت سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں، جنت ہے کیا؟ مرنے کے بعد جنت نہیں ہے۔
ایک تو ماشاءاللہ گرمی بھی ہے اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تو اور گرمی کا ماحول بن جاتا ہے، وہ ختم کریے۔ امام حسین کی محبت کی وہ گرمی، وہ حرارت جو کبھی ٹھنڈی نہ ہو۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے وائرس ہونے دیجئے، سب کے علاج ہے، بغض فاطمہ کیا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وائرس نے آنے دیا کہ بغض اہل بیت کی بیماری قریب نہ لائیے، اس لیے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ ابھی دنیا اس مرض کا علاج نہیں تلاش کرتے، ہو سکتا ہے بعد میں تلاش کر لے، یا بنایا ہوا مرض ہو اور بعد میں بکری کر کے اس کی دوا بھی بیچ لی جائے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیے گا نہیں، میں یہ صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ لا علاج مرض ہے، بغض اہل بیت، جو نسلوں کو بھی ختم کر دیتی ہے، پشتوں کو بھی مرنے کے بعد نہیں ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، اللہ نے جنت نصیب دے، جو بنا کے رکھی ہے وہی ملے گی، بس مکان شفٹ ہوگا۔ مکان سے آپ کو تو کی بات کر رہا ہوں، توجہ کریے گا، مرنے کے بعد جنت نہیں ہے، جو بنا کے رکھی ہے وہی ملے گی۔ اسی لیے چلتا پھرتا جنتی جناب سید لوگوں کو بتایا، ڈریے نہیں بھائی، کیا وہ مر گئے ہو اللہ جنت نصیب کرے۔ موت کا نام بدل دیتے ہیں، ملاقات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کو ڈر نہیں ہوگا نا؟ تھوڑا سا آپ بولتے رہیے گا تو مجھے معلوم ہو کہ ہماری بات پہنچ رہی ہے۔ توجہ کریے گا، جنت مرنے کے بعد نہیں ہے، میں کہیں اور یہ کہیے کہ وہ جا رہا ہے جنتی، آپ کی بز میں آیا نہیں، آپ کی دکان میں نہیں، فرش فاطمہ سے اٹھے۔ اب اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے بارے میں تبصرہ نہ کرو، اس کے بارے میں گلہ نہ کرو، فرش سیدہ سے اٹھ کے گیا ہے تو بولو وہ ہے جو جنتی ہے۔ رسول کی بز میں ایک گناہگار آیا، واقعے کو صرف ایک دو لفظ میں، واقعہ نہیں پڑھوں گا، گناہگار آیا، توبہ کی اور جانے لگا رسول کا ہاتھ چوم کے، رسول خدا نے فرمایا دیکھو یہ ہے جنتی، جو جا رہا ہے وہ جنتی۔ تھوڑی دیر بس میں پیغمبر میں آیا تو چلتا پھرتا جنتی نظر آیا، نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ جو وہ جانے لگا تو پیغمبر نے فرمایا جو جا رہا ہے وہ جنتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دوڑے، اس کا دامن پکڑا، آواز دیا، پیغمبر نے کہا تم جنتی ہو تو میری بھی شفاعت کرا دینا۔ نے کہا سب کی کراؤں گا، تمہاری نہیں کروں گا۔ سب کی کراؤں گا، تمہاری نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی؟ سب نے تو کہا بھی نہیں، ہمیں کہنے آیا، کہا شافعی معشر کو چھوڑ کر، نہیں توجہ کرتا میرے عزیزو، بس میں رسالت کو چھوڑ کر تم مجھ سے سفارش کرانے آئے ہو۔ اب سمجھ میں آیا میرے عزیزو، یہ کہیں تاریخ میں نہیں بتاتا کہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہو رسول کے جناب سیدہ کے لیے، رسالت کھڑی ہوتی تھی جناب سیدہ کے لیے۔ اگر جملہ پہچان لیں گے میرے عزیزو، رسالت کھڑی ہوتی تھی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے، اور جتنی مرتبہ جناب سیدہ آتی تھی اتنی مرتبہ رسالت کھڑی ہوتی تھی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں نے کل گزارش کیا آپ کی خدمت میں، یہ سنت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن ابھی مجلس ہو رہی ہے، بار بار ایک دوسرے کا چہرہ مجلس ٹیلی کرنے کے لیے نہیں دیکھا کریے۔ پہلے میری طرف دیکھ لیجیے گا، میں آپ کی طرف دیکھوں، اس لیے کہ جمعے کے دن خطیب جو ہے وہ نمازی کی طرف دیکھتا ہے، خطیب کا قبلہ آپ ہوتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا، نہیں پہنچے۔ میں نماز کی اب خاموش مجمع میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں نا، نماز کی پہلی شرط ہے کیا؟ قبلہ رخ۔ قبلے کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ ہوا ہے بھائی، کر لیں گے۔ کہا نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی تو جمعے کی 2 رکعت اور 2 خطبے، 4 رکعت کے ہو جاتی ہے نا، 2 خطبے
دو خطبے، ٹھیک ہے خاموش رہیے ہم، دو خطبے 2 رکعت اور 2 رکعت نماز، یہی تو ہے نا 4؟ میں کچھ الگ گنتی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جب پیش نماز جو ہے خطبہ دے رہا ہے یعنی یہ 2 رکعت ہے، تو پیش نماز تو آپ کی طرف کھڑا ہے، قبلے کے پیٹ کیے ہوئے کھڑا ہے، اور کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ بھئی جناب 2 رکعت نماز کیسے ہو گئی، آپ تو قبلے کی طرف کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ جمعے کے دن پروردگار مومنوں کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ ان کے چہرے قبلے نما ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ کریے کہ ایک بات آ گئی ہے میرے عزیزوں، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جنت چلتے پھرتے، انسان مرنے کے بعد جنتی نہیں، جنتی ہوگا تبھی جنت میں جائے گا۔ ارے نہیں میرے عزیزوں، جنت آسان نہ سمجھیے گا۔ میں 7 چیزیں چھوڑ دے آ رہا ہوں، جناب سیدہ نے چلتا پھرتا جنتی جسے کہا ہے۔ بھئی ایک بات گزارش کریں، قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وہ ہے جنت۔ چلیے اس محلے کی طرف کہتے ہیں وہ ہے جنت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ، ذالکہ اور تِلْكَ جانتے ہیں نا، دور کے لیے بولا جاتا ہے، وہ ہے جنت دوں گا۔ ابھی اس بات کو اگر سمجھ لیں گے تو ہماری محنت آج کی سوارت ہو جائے گی۔ وہ ہے جنت دوں گا کسے؟ نورثو، وراثت میں دوں گا اپنے متقی بندوں کو۔ ارے میرا عزیزو، سارے اختلاف آج ختم ہو گئے مسلمانوں کے درمیان میں۔ اس ایک آیت کو پیش کر کے بتا دیجئے گا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وہ ہے جنت۔ اللہ کہتا دوں گا، کسے دوں گا؟ اپنے متقی بندوں کو وراثت میں جنت دوں گا۔ جنت وراثت میں ملے گی، ملکیت میں نہیں ملے گی۔ ارے نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں، میں بات پہنچا نہیں پایا۔ جنت وراثت میں ملے گی، ملکیت میں نہیں ملے گی۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ نہ رسول وارث بناتے ہیں۔ جناب سیدہ دربار میں گئی نا، انہوں نے کہا کہ وراثت اور ورثہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب ہوتا ہی نہیں تو جنت بھی نہیں ہوتی، تو کس لالچ میں بیٹھے ہو؟ اللہ کہتا ہے جنت وراثت میں دوں گا، تمہارے مذہب میں وراثت ہے ہی نہیں۔ نہیں پہنچ رہی میرے عزیزوں، وراثت ایک بالکل آسان چھوٹے بچوں کو دلیل پیش کرنے کے لیے، اللہ وراثت میں جنت دے گا، انہیں بھی ہم ساتھ میں لے کے چلیں۔ اللہ کہتا وہ ہے جنت، سنیں، وہ ہے دل کا، وہ ہے حاضر اور حاضری کے معنی یہ۔ اتنی تو عقل ہے کہ خاموش مجمع میں خاموش والی بات بھی ہم کرنے جانتے ہیں کہ ذالکہ وہ، تل کا وہ، حاضر اور حاضری یعنی ارے بھئیے یہ دونوں لا کر کھولیے، ہاں قریب کے لیے، اس کے لیے توجہ کریے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ ہے جنت، توجہ ہے۔ اب شاعروں کی آپ نے بات کبھی سنی ہے کہ جس جنت میں امام حسین کا غم نہیں ہوگا اس جنت میں ہم نہیں جائیں گے؟ یعنی حسین کی جنت اور ہے، اللہ کی جنت اور ہے۔ ارے نہیں توجہ کریے میرے عزیزو، اللہ کہتا وہ ہے جنت، کس کو دوں گا؟ وراثت میں دوں گا۔ میں اسے روک کے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ دو جنت نہیں ہے، ہاں جنت ہے دو، سورہ رحمان پڑھ لو، ہے فقط دو جنتیں، اس لیے سردار دو سے تیسرا ممکن نہیں۔ دو ہی سردار ہیں، تیسرا سردار کوئی نہیں ہے، لیکن جنت ہے بہت دور۔ حسین ابن علی نے آواز دیا، اللہ نے کہا جنت ہے بہت دور، تلک الجنت التی۔ شب عاشور حسین ابن علی نے اپنے اصحاب سے کہا ہذہ الجنت التی، یہ ہے جنت، یفتح الابواب، اس کے دروازے کھل گئے ہیں، یعنی جنت بہت دور
حسین نے اسے اپنے قدموں میں بلا لیا سبحان اللہ اور دنیا ہی میں جنت دکھلا کے یہ بتایا کہ دنیا ہی میں جنت ملتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں سب جنت کے ہیں سوائے میرے، میں جنت سے ہوں۔ کس کے فضائل سننے بیٹھے ہیں میرے عزیزو؟ تو اچھا، میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول کھڑے ہوتے ہیں نہیں؟ کس کے لیے؟ نہیں، صلوات نہیں پڑھواؤں گا کہ آپ کے نام آئیں گے تو آپ صلوات پڑھنا پڑے گا۔ کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی کوئی تذکرہ جان بوجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ اگر جبریل بھی آ رہے ہیں فضائل علی بیان کرنے کے لیے تو کیا رسول کو نہیں معلوم؟ لیکن رسول چھیڑ کے کہتے ہیں نہیں بتاؤ۔ سبحان اللہ یعنی جہاں فضیلت اور فضائل کا مسئلہ ہے، جانتا ہوا رسول بھی اسے بز میں بتلاتا ہے، بیان کراتا ہے۔ نہیں سمجھے میرے عزیزوں؟ جو لوگ جناب سیدہ سے جلتے تھے یا جلتی تھیں؟ مجھے جو جناب سیدہ سے جلتا تھا رسول بار بار کھڑے ہو کے اسے اور جلاتے تھے۔ رسالت کھڑی ہو رہی ہے، تم جل رہے ہو، تو مرنے کے بعد جلنا تو بعد کی بات ہے، یہی دنیا میں جلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ آمادہ ہوں گے تو بات ہوگی میرے عزیزوں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، ایک وجہ یہ دیکھتے رسالت کھڑی ہوتی تھی، جزو رسالت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ تم جل رہے ہو، تم کمپرومائز اور صلح اور اتحاد نہیں کر لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس علاقے تک بات نہیں پہنچ پا رہی ہے، یہ محلے تک بھی بات پہنچے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ تم جل رہے ہو، میں بار بار جلاؤں گا۔ ہماری سمجھ میں یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ اللہ نے آواز ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ دینے والا کون؟ اور اللہ جسے جو دے، اور پیغمبر کو سب کچھ بغیر مانگے دیا ہے، لیکن اسے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو اس گفٹ کا ادب و احترام ہونا چاہیے یا نہیں؟ ارے نہیں، آسانی سے آپ سمجھ رہے نہیں۔ اتنا بڑا تحفہ الہی ہے، اس کے لیے پیغمبر کو کھڑا ہونا پڑے گا یا نہیں ہونا پڑے گا؟ کہ ہم نے تمہیں عطا کیا، اجرت میں اور بدلے میں نہیں دیا۔ ایک ہے الف سے عطا اور ایک ہے عین سے عطا، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ پہنچاتی ہے، صرف 2-4 آدمی تک نہیں پہنچاتی، سب تک بات پہنچے میرے عزیزوں۔ اب یہی وجہ ہے کہ امتیاز جناب سیدہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ دوسرا امتیاز آج کی ضمن میں، آپ سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَا پڑھ لیجئے، بڑی آسانی سے میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ کوئی ثقیل اور سخت گفتگو نہ ہو جائے جو بات نہ پہنچ پائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا پڑھ کے بتائیں گے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اسے صحیح پڑھ لیجئے گا۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے۔ آتینا، سبحان اللہ، کوثر، ونہر، شانعک، ابتر، یہ 5 لفظ پورے قرآن میں آپ دکھائیے ریپیٹ ہوا ہو۔ جو شان سیدہ میں اللہ نے کوثر نازل کر دیا، اس قرآن میں بھی اس جملے کو دہرایا نہیں، جب دہرایا نہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی۔ رسول خدا کی ایک ہی بیٹی، اکلوتی بیٹی۔ یہ عجیب بات ہے کہ رسول ایک بیٹی کے لیے نہیں، ایسے آنکھ سے نہیں، زبان اللہ نے دیا ہے، زبان کے 30 گناہ ہیں، بلکہ بہت سے روایتوں میں کسی کو نہیں معلوم۔ ارے نہیں توجہ
میرے عزیزو یہاں سے نکلا نہیں کا شو اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ اندر مٹیریل کیا ہے وہ دیکھیے ہر اعتبار سے اگر آپ کر لیں کہ خاتون جنت ایک لوتی ہی بیٹی ان کے علاوہ رسول کی کیا ہوا بھائی کوئی بیٹی نہیں کوئی بیٹی نہیں ہے یہاں تک آپ آگے میرے عزیزو یہ شان سیدہ ہے کہ ایک لوتی بیٹی رسالت سے امامت کو جوڑ رہی ہے ارے نہیں آپ بھی نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو دیکھیے رسالت کی محافظ امامت کی محافظ ولایت کی محافظہ اب اس کے بعد ولایت اور درایت کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی نہیں سمجھے میرے عزیزو اچھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایک ہی بیٹی دی چلو تعجب سے سنتے ہیں تعجب ہی سے سن لیجئے کم از کم بہت سے لوگ تعجب سنتے ہیں آنکھ کھلی رہتی پٹی رہتی ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلوات جو ہے وہ نفاق کو دور کرتا ہے دیکھیں یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ایک مان گئے نا رسول کی وما ارسلناک الا رحمت علماء قرآن کی آیت دنیا کے سامنے ثابت کراؤ اور پیش کرو کہ بھئی 4 بیٹیاں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہو اگر اتنی عربی تو پروردگار خالق زبان ہے وہ یہ کہہ دیتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ بہت سی یہ اور زیر لگ جائے نا تو یہ جمع کا ہو جائے گا جیسے اللہم لعن قاتلی یا فاطمہ زہرا ارے اب تو کیا ابھی آج ہی ایک کسی نے واٹس ایپ پہ سوال کیا یہ صحیح ہے کہ اللہم لعن قتلتا فاطمہ زہرا یا اللہم لعن قاتلی فاطمہ زہرا کہا یہ اللہم لعن قاتلی فاطمہ اس لیے کہ سیدہ کا ایک قاتل نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تاکہ سیدہ کا قاتل بھی بے نقاب ہو جائے سبحان اللہ شہزادی کو راضی کرنا تو علی محترم میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین کی ایک لوتی بیٹی جس کی عظیم رسالت سیدہ بدل رسول ہیں سبحان اللہ بدل ہے جو اختیار جو طاقت جو معجزے پاور رسول کو تھے وہی جناب سیدہ کو اب نہیں میرے عزیزوں میرے پاس وقت نہیں میں آگے بڑھ جاؤں فاطمہ خیبر فتح ہوا ایک غضبیہ اونٹ غضبناک اونٹ پیغمبر کی بز میں آیا جو مالک تھا وہ لے کر آیا یا رسول اللہ اسے اپنے قبضے میں رکھیے لیکن یہ اونٹ گواہ دے گا کہ میں کبھی اس پر سوار نہیں ہوا اتنا غصے والا ہوں کہ مجھے اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیا میں تعجب کرتا تھا میں مالک یہ مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دیتا لیکن میں جنگل میں جب لے کے جاتا تھا تو ہر گھاس اسے آواز دے کے کہتی تھی آؤ مجھے کھاؤ تم پر رسول سوار ہوں گے اب تو بیدار ہو جائیے میرے عزیزو آؤ مجھے کھاؤ تم پر رسالت سوار ہوگی میں نے اس پر قدم نہیں رکھا ہے آپ اس پر سوار ہوں
رسول کی سواری پر غیر سوار نہ ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اونٹ نے خود گواہی دی, بولی کہ میں نے کبھی اسے اپنے پیٹ پہ بیٹھے نہیں دیا. روتا ہوا آواز دیا کہ میں آپ کے بابا کے پاس جا رہے ہیں, کوئی پیغام ہو تو بتا دیجئے. ایک مرتبہ رسول سے اس نے کلام کیا اور ایک مرتبہ سیدہ سے کلام کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کم از کم میرے پاس 11 دلیلیں ہیں کہ رسالت کی بدل ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. نہیں, اب اگر تھک گئے ہیں تو میں آسانی کے ساتھ میں آپ کے اذہان عالیہ تک بات پہنچاؤں. میرے عزیزو, قادر کریں لفظ فاطمہ. وما ادراک مل فاطمہ, تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کون ہے؟ آج تو یہ آسانی ہے کہ ہم اپنی زبان سے فاطمہ کہہ سکتے ہیں, لیکن رسالت سے پہلے کسی بھی نبی اور امتی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ لفظ فاطمہ اپنی زبان پہ ادا کر سکے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ رسالت کی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ لفظ فاطمہ کہتے ہیں, دل دماغ پاک ہو جاتا ہے, مشکلات دور ہو جاتی ہیں. رحمتیں وہ الگ بات ہے کہ نظر نہ آئے, لیکن بہت سی رحمتیں جناب سیدہ کے. دیکھیے جناب سیدہ کیا ہیں؟ قادر ہیں. لیلۃ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی تفسیر میں جاؤں. روایت ہے, چھٹے امام کی حدیث سے موجود ہے کہ شب قدر کون ہے؟ جناب سیدہ. تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کون ہے؟ اس ضمن میں واقعہ موجود ہے, لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. میں اس بات کو میں آگے بڑھا دوں میرے عزیزو. قادر کسے کہتے ہیں؟ قادر کب ہوتی ہے کسی کی؟ کیا ہوا بھائی؟ جب مال مٹیریل نہ ہو تو اس کی امپورٹنس, اس کا مقام, اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں؟ ابھی مارکیٹ میں چلے جائیے, مینگو نہیں مل رہی, آم نہیں مل رہا, تو اس کی قدر ہوگی. نہیں توجہ کرنے کا میرے عزیزو. اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. قیمت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی قدر ہو. بھائی ایک سننا, دنیا مری جا رہی ہے, کیا ہے وہ؟ 2 مرتبہ بھی کے, ایک مرتبہ لوگوں نے قدر نہیں کی تو 22 یا 27 درہم میں کوئی خریدنے والا نہیں. جب قدر بڑھی تو بکنے کے لیے تیار نہیں. نہیں توجہ کریے میرے عزیزو, جس چیز کی قدر بڑھتی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب ہم سے نہ پوچھا کرو ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے, جس کی قدر کرنے والی سیدہ موجود ہے. سیدہ سے پوچھو اس کی قدر کیا ہے, خاتون جنت سے پوچھو ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. تو قادر کا نام ہے فاطمہ, اور یہی وجہ ہے کہ قادر کا میرے عزیزو ہی نہیں, اسی جگہ سے میں آپ کے اذہان عالیہ کو ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. پیچھے یہ تعظیم رسالت, یہاں تک ابھی 2 امتیاز تک میں آیا ہوں. یہ تعظیم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تعظیم قدر کی جاتی ہے. توجہ کریے گا, چھوٹا بچہ آئے پیچھے والے ہم اسی سے سنیں, جو مجبور ہوتے ہیں بیچارے گھر بیٹھ کے لائیو مجلس سے سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, موبائلوں نے دوریاں تو پیدا کر دی, لیکن دنیا یہ رشتے کو مینٹین رکھی. صلہ رحم کس سے ہے؟ مائی سے. بہت عظیم دولت ہے. ہم بزم سیدہ میں آتے ہیں, اپنے جسم کو آپس میں ملا کے بیٹھتے ہیں, اور امام نے فرمایا کہ جس وقت تمہارے دل بھی آپس میں مل جائیں گے تو میرے ظہور میں دیری نہیں ہوگی. کہیں ہم سبب نہ بنے
جس طرح ماشاءاللہ ہمارے جسم مل رہے ہیں اسی طرح دل بھی، مومن کے دل الگ الگ ہیں۔ یہاں تک کہ ساتویں امام نے فرمایا مومن سگا بھائی ہے، چاہے ایک ماں باپ سے نہ بھی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ فرش سے اٹھ کے جنتی بن کے ہمیں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کسی کی طرف انگلی اٹھا کے نہ کہے، بس کہے انگلی اٹھا کے تو یہ جنتی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بزم فاطمہ کا ہوا عناصر۔ میرا دیو ساری کائنات کے مومن ایک جسم ہے۔ تھوڑی سی میں مثال دے دوں، آپ نیل کاٹ رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، تھوڑا زیادہ کٹ جائے یا کھانسی آ رہی ہے، رات میں سارا مرض، یہ بزرگ جو ہے تائید کریں گے، سارا مرض جو ہے وہ رات میں ابھرتا ہے۔ کوئی نئی دنیا سے میں نہیں آیا ہوں کہ آپ اتنا تعجب پریشان ہوں گے۔ سارا مرض کیا ہے؟ ٹھوکر لگ گئی انگوٹھے پہ، رات میں بستر پہ گئے تو تکلیف ہوئی، کھانسی زورے میں پکڑی، انگلی میں تھوڑا ناخن زیادہ کٹ گیا تو درد ہوا۔ لیکن آپ مہوا کے رہنے والے ایڈوانس شہر کے، آپ اس انگلی سے کہیے تجھے درد ہے تو جاگ۔ بات آ گئی تو مجھے کہنا ہے میرے ابھی تو تجھے درد۔ اگر جسم کا وہ بے جان حصہ ہوتا تو اسے تکلیف ہوتی، ہمیں احساس نہ ہوتا۔ مومن ایک جسم ایک جان ہے۔ اگر کسی ایک مومن کو تکلیف ہے تو سارے مومن کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو وہ جسم کا بے جان حصہ ہے۔ کائنات اس میں سمٹ جائے گی۔ میرے سامنے چھوٹے بچے ہیں، تعظیم کیا ہے؟ لوگ بچہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں اس کا ہے، اچھا پیارا لگا اٹھایا اپنی گود میں دے، کافی ہے، چاکلیٹ ہے، اٹھے اٹھا کے سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ چاکلیٹ کی ماشاءاللہ یہ ہے بچے کی تعظیم۔ کیا دوست کی بھی یہی تعظیم ہوگی؟ اسے بھی اٹھا کے گود میں بٹھائیں گے؟ سب کی تعظیم الگ الگ ہے میرے عزیزو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعظیم اور عظمت کو سمجھنا ہے تو اس منزل پر آنا پڑے گا۔ بچے کی تعظیم اور رسپیکٹ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے دوست کی تعظیم شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے میرے عزیزو، دوست کتنے کوالٹی کے ہوتے ہیں، دوستی کس سے کرنا چاہیے، دوستی کا معیار کیا ہے، دوستی کا ہنر کیا ہے، کون سے دوست نالائق ہوتے ہیں، کون سے دوست تمہیں محشر میں جنت میں ساتھ لے جانے والے ہیں، کس بس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے، کس بس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اتنی کوالٹی سے ہمیں دوست کا انتخاب کرنا ہے۔ معصوم نے فرمایا دوست کی تعظیم جہاں ختم ہوتی، ٹھیک ہے اب آپ کے مقصد کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے دوست آ جائے اور کھانے پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ نہیں اٹھیں گے، یعنی آپ نے مجلس کا دوسرا رخ بدلا ہے، یہ آپ جانیں۔ دوست آ جائے تو آپ کھانا چھوڑ کے، ارے میرے دل کیا ہوا، ہمارے ساری میٹنگ گول میز ہی پہ ہوتی ہے، جبکہ کھانا کھانا کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ توجہ کریے گا، کھانا آپ کھا رہے ہیں، آداب ہے جس میں سے 4 واجب، 4 مستحب، 4 عدم۔ 4 واجب میں سے پہلی چیز یہ ہے جو کھا رہے ہو اس کی معرفت ہو۔ ارے میرا نہیں، اب تو بیدار ہو جائیے میرے عزیزو۔ ہم کہتے ہیں کیا کیا اللہ نے، ساری کائنات ایک لقمے ہی کے لیے تو بنائی ہے۔ ارے نہیں میرے عزیزو، کل کائنات ایک لقمہ جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے منہ میں چلا جائے۔ کیا ہوا بھائی؟ اس لقمے کے لیے اللہ نے زمین پیدا کی، زمین کو نرم نازک بنایا، سورج کو اتنی دوری پہ رکھا
نہ کوئی جائے نہ کوئی جل جائے. گھڑی میں بھی طاقت ہے. سورج اتنی دور پہ نہ نزدیک کیا کہ جل جائے نہ دور کیا کہ جم جائے. پہاڑوں کو رکھا اور ہل چلاتے ہیں جو زمین کھودتے ہیں لوہے کی ضرورت ہوتی ہے. لوہا پہاڑوں میں رکھا. پہاڑ سے کیسے نکالا گیا, پانی کیسا رکھا. ایک انسان نے صرف کیا, بیج ڈالا, وہ نکلا اللہ کی طاقت سے. توجہ کریے گا, 12 اسٹیپ ہو کر ایک لقمے کی معرفت ہونی چاہیے. کتنی زحمتوں اور تکلیف کے بعد یہ لقمہ ہمارے منہ تک آتا ہے, اور منہ تک آ جانا کمال نہیں ہے. بہت سے لوگوں گلے سے لقمہ بھی نہیں اترتا, پانی بھی نہیں اترتا. تو کھانے کی معرفت, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کھانے کی وہ قیمت ہے کہ جہاں انسان اس بات کو توجہ کرے. کھانا کھا رہے ہو تو کسی کے لیے کھڑے, پہلا لفظ میں نے معرفت کہا, کھڑے نہ ہو سوائے ماں باپ یا عالم آ جائے. ماں باپ کا رتبہ ہے, جہاں سے کھانے کی تعظیم ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں باپ کی تعظیم شروع ہوتی ہے. ارے نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو, جہاں سے ماں باپ کی تعظیم ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی عظمت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جہاں سے, میرے پاس وقت نہیں میرے عزیزو, ہر ایک کی 7 دلیلیں میرے پاس موجود ہیں, جہاں سے قرآن کی تعظیم اور رسپیکٹ, ادب, احترام ختم ہوتا ہے وہاں سے آل رسول کی تعظیم شروع ہوتی ہے. کہوں یا نہ کہوں میرے عزیز, جہاں سے آل رسول کی عظمت ختم ہوتی ہے وہاں سے رسول کی عظمت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ, نہیں توجہ کر پائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں, جہاں سے آل رسول کی عظمت ختم ہوتی ہے وہاں سے نماز کی عظمت شروع ہوتی ہے, اور نماز کی تعظیم جہاں سے ختم ہو وہاں سے رسول کی عظمت شروع ہوتی ہے. اسی لیے رسول نے کسی نمازی کو بلایا, ادھر آؤ. وہ جلدی رکوع میں گیا, سجدے میں گیا, فوراً دوسری رکعت, رسول نے کہا ادھر آؤ. وہ فوراً دوسری رکعت پڑھنے لگا. جب 2 رکعت پڑھ کے آئے, یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. کہا کب بلایا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا نماز بتلایا کس نے؟ نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو, نماز تمہیں بتلایا کس نے؟ نماز تمہیں دیا کس نے؟ میں بلا رہا تھا نہیں آئے. نماز کی حالت میں بھی رسول بلائے تو آ جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نماز کی حالت میں رسول بلائیں تو آ جاؤ. تو پہاڑ سے بھی آنا ضروری ہے نہیں؟ جہاں سے رسالت کی تعظیم ختم ہوتی ہے وہاں سے خاتون جنت کی تعظیم شروع ہوتی ہے. کل کائنات جس کی عظمت میں سمٹ کے قدموں پہ آ جائے اسے سیدہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے میرے عزیزو, آیت تطہیر کی مصداق اللہ نے فاطمہ کو بنایا ہی اسی لیے, مرکز جناب سیدہ کو بنایا, مرکز رسالت کو نہیں بنایا. سن رہے, مصداق جناب سیدہ ہیں, اور ان کے ضمن میں آیت تطہیر کی تقسیم ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت تطہیر کی تقسیم اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا والوں یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے صرف تعظیم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. کون سیدہ؟ رسالت کی قوت کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ. ولایت کی طاقت کا نام ہے فاطمہ. میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بھئی کیا آیا؟ سیدہ کی چادری تو آئی. کیا پیچھے مجمع تک بات نہیں پہنچ پا رہی میرے عزیزو؟ کبھی سنی سنائی بات تو بھی سن لیا کریے. آپ نہیں 10 مرتبہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں, جب تک سامنے والا بول نہ دے سکنا کیا کہا تب تک آپ خاموش نہیں ہوتے. تو سنیں, جناب سیدہ کا کردار یہ ہے کہ قوت رسالت کا نام سیدہ ہے. ذوق محسوس کیا
کیا رسول نے؟ تو سیدہ کا سہارا لیا ہے۔ ارے کہاں تک رسالت کی بات کریں، ضرورت پڑی تو توحید الہی نے بھی سیدہ کا سہارا لیا۔ بس یہی مجھے لے آنا ہے میرے عزیزو، توجہ کریے، جب خدا کو ضرورت پڑی کیا ہوا؟ آپ تعجب سے نہیں سنیے۔ دیکھیں ایک قرآن کا دعویٰ ہے کہ جہاں رسول ہیں وہاں رحمت ہی رہے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ ارے کیا کم، جہاں میرا رسول ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا، اور جو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ لعنت بھی ایک عذاب ہے۔ اب کھول دیجئے، کل تک کے ٹاپک میں آئے گا۔ لعنت جیسی پاک دولت، پاک عبادت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے، لیکن جس کا جو حق ہے اسے دینا بھی ضروری ہے۔ غاصب نہ بنو۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یاد رکھو، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ 13 جگہ پہ قرآن مجید نے لعنت، 7 جگہوں پہ اللہ کے ساتھ لعنت، اور اللہ کہتا ہے جس کے اوپر بھی میری لعنت ہو جائے گی لن تجد لہ نصیرا، وہ مددگار کبھی نہیں پائے گا۔ ارے نہیں میرے عزیزو، جس کے اوپر خدا کی لعنت ہو جائے اسے نصیرہ کبھی نہیں ملے گا۔ اب نصیرہ کیا ہے؟ پیغمبر نے آواز دی وجعل لی من لدنک سلطان نصیرہ، اے اللہ مجھے بھی وزیر چاہیے، خلیفہ بھی چاہیے، میرا مددگار بھی چاہیے۔ تو اللہ نے یہ، اللہ سے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد کر دے، مجھے مددگار دے دے۔ اب جب اللہ دے گا تو اپنی گھر سے دے گا۔ اب سمجھ میں آئے 13 رجب کو مولا کائنات خانہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ نے آواز یہ دیکھو یہ میرا سلطان ہے، اس کے لیے مانگنا بھی پڑے گا، میرے دروازے پر آنا بھی پڑے گا۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ یہ جہاں رسول وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ اب جواب ہے آپ کے پاس، غدیر میں کسی کے اوپر عذاب آیا؟ ارے نہیں میرا عزیزو، تو یہ آیت بدل دیں، وہاں تو رسالت بھی تھی نا۔ نعمان خیری کے اوپر یہ عذاب آیا کیوں؟ اس کا جواب دیکھیے گا۔ اور یہاں ایک مسئلہ کہ رسول خدا جہاں ہوں گے وہاں عذاب، اور ایک وعدہ یہ ہے کہ لعنت کی جائے گی جھوٹوں پر۔ اب دونوں میں سے کون سی بات رکھی جائے؟ لہذا اللہ نے سیدہ کا سہارا لیا کہ مجمع رکے گا ہی نہیں، نہ لعنت کی ضرورت پڑے گی نہ عذاب کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس مقصد کو بچایا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے، اور نظام بھی اتنا اچھا چلایا کہ آگے رسول، پیچھے فاطمہ، اس سے پیچھے جناب مولا کائنات۔ ادھر سیدہ رسول کا قدم اٹھتا ہے، جناب سیدہ قدم رکھتی ہے۔ ادھر سیدہ کا قدم اٹھتا ہے، امیر المؤمنین قدم رکھتے ہیں۔ اور یہ مجمع میں کھلے عام آ کے آواز دے دیا کہ مجھے پہچانو، میں وہ ہوں کہ قدم آگے بڑھوں تو رسالت سے مل جاؤں، ایک قدم پیچھے ہٹاؤں تو امامت سے مل جاؤں۔ میں ہی تو وہ شخصیت ہوں جو رسالت اور امامت کو جوڑنے کا کام ہے۔ 70 دن یا 95 دن یا 90 دن پوری کائنات کو بلا فصل کی منزل پر پہنچانے والی جناب سیدہ ہی تو تھی۔ نہیں میرے عزیزوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے آواز دیا، دیکھیے رسول کی نسل جناب سیدہ سے چلی۔ اللہ کا ایک نام ہے المحسن، ساری کائنات پہ اللہ احسان کرتا ہے۔ اب یہاں تک یقیناً اسے کہا گیا 1 گھنٹہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ 45 منٹ میں آپ لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن بات میں تمام کر دوں۔
عزیزو، المحسن اللہ کا نام ہے، لیکن کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر بھی احسان کیا ہے۔ آج کا آخری جملہ، اور یقیناً خاموش مجمع تک یہ بات پہنچ سکتی ہے، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام وہی اس جملے کی آپ قدر کریں گے، باقی میں نے سارے فضائل، سارے معجزے، ساری کرامات چھوڑ دیے۔ امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی اولاد اتنی شائستہ، اتنی بااخلاق، اتنی پاورفل کیسے ہوتی ہیں؟ پانچویں امام سے پوچھا گیا۔ یہ نقطہ ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے، اور ماشاءاللہ کرتے ہیں آپ۔ تو امام نے برجستہ کہا کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت دو چیزوں سے کرتے ہیں، ایک دیوان ابو طالب سے اور ایک خطبہ فاطمہ زہرا سے۔ اگر اپنی اولاد کو صالح اور نیکوکار بنانا ہے، شائستہ بنانا ہے، تو دو دولتیں ضرور دو، دیوان ابو طالب کی تعلیم اور خطبہ جناب سیدہ کی۔ ایک کا تعلق مکے سے، اب تو بول دیا میرے عزیزوں، ایک کا تعلق مکے سے، ایک کا تعلق مدینے سے۔ دیکھیں، یاد رکھیے، دیوان ابو طالب مکے میں، خطبہ سیدہ، کیا ہوا بھائی اتنی ہلکی آواز آ گئی؟ ماشاءاللہ، مجلس کے بعد صاحب کتنے زوروں میں بولیں گے، یہاں بولو۔ کیوں یہ دو ہی چیز کیوں؟ کہا دیوان ابو طالب جو مکے میں تھا وہ پہچان کراتا ہے کہ کافر کون ہے، خطبہ سیدہ جو مدینے میں ہے وہ پہچان کراتا ہے منافق کون ہے۔ لہذا اپنے بچوں کی یہ تربیت کرو، کفر بھی نکالتے رہو، نفاق بھی نکالتے رہو، ولایت سیدہ پہ انہیں گامزن رکھو، لیکن نسل آمادہ رہے گی۔ اس در سے وابستہ رکھو جناب سیدہ سے، ان کی نہ سنو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ در ہی نہیں تھا۔ اگر در سیدہ نہیں ہے تو کوئی در ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کون لوگ اپنے یہ کہہ کے اپنے کو بچا رہے ہیں، دوسرے کو بچا رہے ہیں۔ عزیزو، در سیدہ اگر کائنات میں کوئی بھول جائے اور اس کا انکار کرے تو سارے ظلم کا انکار تو خود بخود ہو گیا۔ نہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے میرے عزیز۔ کون سیدہ جہاں کل چھوڑا تھا؟ دیکھیے، نہ فضائل میں نے ایسے پڑھے ہیں کہ آپ بولیں، لیکن مصائب کے لیے امام زمان کا جملہ ہے کہ جو میرے مصائب کو چھپائے وہ میرا قاتل ہے، میں چھپاؤں میں ذمہ دار۔ آپ خاموش رہیں، آپ یہ نہیں سوچئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو زیادہ پڑھنے والے رونے والے جملے ہیں، بس کرو، صرف ایک کہو، یا زہرا۔ حسنین کو پرسا دینا ہے، امام زمان کو پرسا دینا ہے، اس لیے کہ پہلا مقدمہ جناب سیدہ اور جناب خدیجہ۔ خانہ کعبہ میں امام زمان ہوں گے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، صراحت کے ساتھ یہ مسائل پڑھے بھی نہیں جاتے، اور نہ کسی میں امام حسن کی شہادت مناتے نا، امام حسین کی شہادت مناتے ہیں، تو جناب محسن کی شہادت کیوں نہیں منائی جاتی؟ اللہ اکبر۔ آیت تطہیر تک میں آیا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ آیت تطہیر کی مصداق مرکز جناب سیدہ ہے۔ آنکھیں نم ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ سنو گے عزاداروں، ایک سائل آیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے تک، اور آج جائیے گا اپنے گھروں میں، میں آج بیٹی کے سلسلے میں کیا ہے بیٹیوں کی، لیکن بات آئے گی میرے عزیزو،
صرف ایک جملہ جو بڑے تعجب کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے ہیں، رونا نہ آئے، سر جھکا لو۔ عرش والے یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا چہرہ بی بی دیکھ رہی ہوں گی کہ میرے غم میں کون شریک ہے۔ کیا مصائب کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے میرے عزیزو؟ ایک سائل جناب سیدہ کے دروازے پر آیا، کچھ مانگ رہا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے آواز دیا، سلمان یہ میری چادر ہے، جا کے بازار میں بیچ دو، اور میں اس سے زیادہ مصائب کیا پڑھ سکتا ہوں۔ سیدہ کی چادر کئی مرتبہ بکنے کے لیے آئی بازار میں، جاؤ بازار میں بیچ دو، جو مل جائے لا کے سائل کو دے دو۔ نہیں میرے عزیزو، میں نے بات کہہ دی، آپ توجہ نہیں کر پائے۔ جناب سیدہ نے بڑے ادب کے ساتھ چوم کر وہ چادر اپنے کاندھے پر رکھی، لیکن سلمان کی طاقت نہیں، جرأت نہیں کہ وہ بازار میں بول دے کہ سیدہ کی چادر لے کے آیا۔ جزاک اللہ میرے عزیزو، کیسے جرأت کہاں ہوتی کہ وہ کہتے تھے میں سیدہ کی چادر بیچنے آیا ہوں؟ لوگوں کو صرف دکھا رہے ہیں۔ ایک یہودی باہر نکلا، آواز دیا، اس چادر سے تو عجیب خوشبو آ رہی ہے، کیا اجازت ہے کہ تھوڑی دیر میرے گھر میں لے کر آؤ، میں اپنی توریت دیکھوں۔ توریت میں دیکھا، چادر کو دیکھا، توریت دیکھا، چادر دیکھا۔ ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے کہ میں اس چادر کو خریدوں گا، کہا میں بیچنے کے لیے آیا ہوں، لے لو۔ کہا نہیں، یہاں نہیں خریدوں گا، آپ اپنے رسول کی مسجد میں چلو۔ میرے علی کو دیکھیں کس کے جگر میں کتنی طاقت ہے جو برداشت کرے۔ رسول کی مسجد میں چلو، میں وہاں خریدوں گا۔ رسول کی مسجد میں آئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ توریت کو پڑھتا جاتا تھا، اس چادر کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، کتنا لوگے، جو بھی قیمت بتائی اس نے دے دیا۔ سلمان نے کہا اب یہ چادر تیری ہے، لے لو۔ بس میں نے ختم کر دیا میرے عزیزو، یہ چادر اب تیری ہوئی، لے لو۔ اس نے کہا جب میں یہودی تھا تب میں نے ہاتھ میں لگایا چادر کو، اب تو میں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ میرے عزیزو، حق کی عبادت ہو رہی ہے۔ میں یہودی تھا، میں نے ہاتھ میں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا، میں ہاتھ کیسے لگاؤں؟ یہ چادر کی عظمت نہیں تھکیے گا نہیں میرا عزیزو، یہ چادر نہیں معلوم، یہ چادر مدنی ہے، یہ شخصیتیں مدنی ہے۔ لیکن اہل بیت کے گھرانے والے کالی چادر اوڑھتے تھے۔ جناب مختار کے سامنے ایک مجرم لایا گیا، اب تھک گئے ہیں تو جو بھی ہے، لیکن مجھے بات مکمل کرنا ہے۔ جناب مختار کے سامنے ایک مجرم آیا، تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا تو نے تیر چلایا؟ کہا نہیں۔ تلوار چلائی؟ نہیں۔ خیمے جلائے؟ کہا نہیں۔ کسی کو قتل کیا؟ کہا نہیں۔ تو جو پکڑ کے لے آئے تو ان سے پوچھا جناب مختار نے اسے کیوں گرفتار کر کے لائے؟ کہا یا امیر میں بتاؤں یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ جناب مختار نے اپنی تلوار نکالی اور آواز دیا، اے مجرم تو خود اپنی زبان سے بتائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ آواز دیا، اے امیر میں نے نہ تلوار چلائی، نہ نیزہ چلایا، نہ پتھر چلایا، نہ خیمے جلائے، میں نے زینب کی چادر کو۔ مسلمان کے دربار میں کھڑی ہو کے آئی ہے۔ جناب زینب نے جب ماں کا مصلہ دیکھا، آخری لفظ ہے، ماں کا مصلہ دیکھا، بچپنے میں آواز دیا۔ جناب زینب کو معلوم ہے، لیکن ہم تک یہ مسائل پہنچتے کیسے؟ کچھ آنکھیں ابھی پیاسی ہیں، عبادت میں شریک نہیں ہیں، اس لیے میں نے جملہ بڑھا دیا۔ آواز دیا، بابا
یہ تو میری ماں کا مصلی ہے، اس میں بوڑھی عورت نماز کہاں پڑھ رہی ہے؟ سیدہ کے بال سفید ہو گئے، ایک مرتبہ پڑھ کے جناب سیدہ نے جناب زینب کو سینے سے لگایا، بیٹے کی زینب دربار کی ابتدا میں کر کے آئی ہوں، دربار کی انتہا تمہیں کرنا ہے، لڑکوں سے چادریں چھینی جائیں گی، سروں پہ پتھر مارے جائیں گے، یہ بولا جائے گا یہ علی کی بیٹی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ قاتل فاطمہ بہنا۔ پروردگار جن کی آوازیں بلند ہوں ان کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، جن کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں پروردگار ان کی آنکھوں کو اتنا طیب طاہر پاک و پاکیزہ بنائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکے، اس امام کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ ہم سیدہ کے اوپر رو کے آئے۔ اللہ امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، قاتل سیدہ کا بدلہ لینے والا امام زمان جو خود تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کے لشکروں میں ہمارا شمار فرما، ہمیں حق زہرا کا واسطہ ہمارے اندر یونٹی اور اتحاد کو پیدا فرما، سارے شر اور مصیبت بیماریوں کو ہم سے دور فرما، جناب سیدہ کے فتق کی عظمت کا واسطہ تمام مومنین کو غربت سے محفوظ فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے، عزت و کامرانی کی زندگی مرحمت فرما، سکون قلب عطا فرما، رحمت الہی کے سائے میں زندہ رہنے کی لذت عطا فرما، ہماری یہ زندگی کی آخری عبادت نہ قرار دینا، بار بار فرش اعضاء پہ آنے کی دولت عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، بدورتوں کو دور فرما، رحمتوں سے قریب فرما، محبت اور مودت جناب سیدہ کی دولت عطا فرما، جو لوگ مجلسوں میں شریک ہیں یا مجلسوں میں حصے لے رہے ہیں پروردگار ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، یہ فرش اعضاء سے اٹھیں تو کوئی نہ کوئی حاجت ان کی پوری ہو سکے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے زندوں کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔